صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آج کی اس محفل کا مقصد اور اس کا موضوع یہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے مسلمانوں کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اور ان کا کس طرح مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ موضوع در حقیقت بڑا طویل ہے اور مختصر وقت میں اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، اس لیے بعد میں سوال جواب کا بھی سلسلہ رکھا گیا ہے۔ تو اس مختصر وقت میں صرف چند بنیاد نکات ہی عرض کر سکتا ہوں، لوگ ہدایت والے پیدا ہو جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور انسانوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے آگ جلائی، اس کے اندر جو پروانے ہیں آ کر اپنی نادانی سے آگ کے اندر گر رہے ہیں، میں لوگوں کو اس آگ میں گرنے سے بچانے کے لیے چاہتا ہوں کہ کسی طرح ان کے دامن پکڑ کر، ان کی کمر پکڑ کر ان کو اس آگ سے بچا لوں۔ تو یہ ہمدردی کا معاملہ ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے طرز عمل کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ہم پیشہ لوگوں کے ساتھ ہمارا طرز عمل ایسا ہو جو ایک مثال بنے دیانت کی، امانت کی، خوش اخلاقی کی، محبت کی، ہمدردی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ یہ تاثر دور فرمائیں گے۔ بعض اوقات کوئی واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پورے معاشرے پر یا پوری امت کے اوپر کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے حتی الامکان اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ بات اس وقت پوری طرح یہ دونوں چیلنجز، چاہے وہ اپنی اصلاح کا ہو، اپنے بچوں کی اصلاح کا ہو، یا دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ اچھے طرز عمل اور اچھی مثال پیش کرنے کا ہو، ان سب کا ایک بنیادی تقاضا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ بنیادی شرط ہے، جس کے بغیر ہماری کوششیں جو ہیں وہ کارگر پوری طرح نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ کہ مسلمانوں کے درمیان وحدت ہو، یعنی ایک یونٹی ہو مسلمانوں کے درمیان، اور ایک بڑے مقاصد کے لیے چھوٹے قسم کے اختلافات کو پس پشت ڈالنے کا جذبہ ہو۔ یعنی اگر فرض کرو کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں ان تمام میدانوں کے اندر، لیکن ہمارے آپس میں لڑائیاں ہیں، ہمارے آپس میں جھگڑے ہیں، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر الگ الگ گروپ بنائے بیٹھے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے اپنے الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے، تو ہماری یہ کوششیں بحیثیت امت یا بحیثیت ایک کمیونٹی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہونا یہ چاہیے کہ سارے مسلمان کم سے کم نکات پر، جو بنیادی اہمیت کے نکات ہیں، ان کے اوپر سب متفق ہو۔ اس میں اس بات کا فرق نہ ہو کہ جو ان کے جو باہمی فروعی اختلافات ہیں وہ بیچ میں حائل نہ ہو، اور تفریق حائل نہ ہو کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، اور یہ پاکستانی ہے، یہ انڈین ہے، یہ گجراتی ہے، یہ فلانا ہے۔ یہ تفریق بیچ میں حائل نہ ہو، بلکہ بنیادی مقاصد کے لیے سب یکجان ہوں، بنیادی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اور امت کی صلاح و فلاح کے لیے سب یکجان ہوں۔ اور اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ اختلاف دائرے میں ہو۔ اب یہاں افسوس ہے کہ جو ہم آپس میں بیٹھے ہیں، اس لیے میں بات کھل کر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ اس پر جھگڑا ہے کہ روئے ہلال میں کیا کیا جائے اور اوقات نماز کا کیا مسئلہ ہو،
اس کے اوپر جھگڑا ہے. اس کی وجہ سے راہیں الگ الگ ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں, ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں. I would like to read here this quote of Mufti Taqi Usmani, mashallah. He have written a reference from Na'am al-Bari from volume number 5, page number 489. On that he said that ہر قیمت پر جو ہے امت کو خلفشار سے یعنی اختلاف سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اس کا راستہ یہی ہے کہ جب ایک متحدہ راستہ موجود ہو, یہ ایک راستہ ہے کہ جس کے اوپر سب متحد ہو سکتے ہیں, تو اس سے رابطہ کرو, ان لوگوں سے رابطہ کرو جو متحدہ راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کی پرواہ نہ کرو کہ ہلال کمیٹی کا چیئرمین یا سیکٹری مثلا ہلال کمیٹی کا چیئرمین بریلوی ہے یا دیوبندی. Mufti Taqi Usmani writing this. You do not worry about this, کہ جو ہے whether the chairman of that moon sighting committee is Deobandi or Barelvi, because this is an issue which affects all. And if it was a matter of basically Deobandi or Barelvi, then I think then all the Deobandi should have been doing on one day, and Barelvi should be doing on one day. Right? No, it's not that. A totally separate matter on which you will find Deobandi or scholars and Barelvi scholars, they are unified on that. یہ جو مسئلہ ہے رؤیت کا اور جو یہ اختلاف ہے, اس کا کیا تعلق دیوبندی اور بریلوی مسلک سے ہے یا کیا؟ نہیں, اس کا تعلق دیوبندی بریلوی مسلک سے نہیں ہے. اس میں نے اب 25 سال سے میں کام کر رہا ہوں, اور سارے بریلوی حضرات جو ہے وہ مجھ سے ہی خبریں لیتے ہیں, مجھ سے ساری تحقیقات لیتے ہیں, ساری تحقیقات میں نے دی ہے اس کو, اور میں خود دیوبندی ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ دیوبندی بریلوی کا مسلک نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ چاند رؤیت آسمان پر چاند دکھنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. جو لوگ دیکھنے کے قابل ہے صحیح رؤیت ہے, جیسے کہ ہمارے وفاق العلماء ہے, یہ محقق رؤیت بصری لیتے ہیں, چاہے کہیں بھی ہو جائے, وہ مراکش میں ہو جائے, ساؤتھ افریقہ میں ہو جائے, انگلینڈ میں ہو جائے, یورپ کے کسی حصے میں ہو جائے, لیکن اصلی رؤیت ہو جس کو کہتے ہیں محقق رؤیت بصری, صحیح رؤیت ہو تو ہم کریں گے, صحیح رؤیت نہیں ہو ہم نہیں کرتے. جزاکم اللہ خیر, دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں. Is it important for us to follow the decision of Saudi Arabia, even if let's say there was correct moon sighting over there, مطلب مسئلے کے لحاظ سے, شریعت کے لحاظ سے سعودی عرب, اس لیے کہ جہاں تک مجھے پتا ہے سعودی عرب نے کبھی یہ جو ہے مسلط نہیں کیا دوسروں کے اوپر, کبھی انہوں نے یہ زور نہیں ڈالا دوسرے ممالک کے اوپر کہ وہ آپ ہمارے فیصلے کو مانیں. ماشاءاللہ they have decided for themselves, لیکن یہ کہ دنیا کے باقی ممالک کے لوگ پھر خود سے وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو شرعی لحاظ سے کیا سعودی عرب یا یہ کہ کوئی اور ملک اگر فیصلہ کرتا ہے تو اس کو ماننا کیا ضروری ہے؟ نہیں, ان کا فیصلہ ان کا جورسڈکشن کے اندر ہے. ان کی قضاء کا فیصلہ, مجلس القضاء جو فیصلہ کرتی ہے وہ سعودی جورسڈکشن کے اندر پابند ہے. اب ہم اس جورسڈکشن کے خارج ہے تو ہم اس کے پابند نہیں ہیں, اس لیے نہ سعودی کا نہ کسی اور ملک کا فیصلہ ہمارے اوپر پابند ہے کہ ہم اس فیصلے کو لیں اور اسی پر عمل کریں. We as the scholars, and I'm sure we have like Mufti Khalid Saifullah and many of the Fatawa saying, because we have information that there is no possibility of sighting the Hilal, we need Jam'un Ghafir. At least 50, at least 500 people, can they come together and they are looking at the same location? If they cannot see it, we have to say that to rely on 1 or 2 or 3 person shahada. When it is unanimously agreed is not possible, no imkan, then we have to reject it, and that is the message